الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. اللہ کسی کونے میں جا کر نہیں بیٹھ گیا. یہ ساری چیزیں اللہ کو نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا, کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ. لیکن قرآن کہتا ہے کہ خشکی ہو یا تری ہو, جو کچھ بھی فساد برپا ہو رہا ہے, جو بھی آفتیں, بلائیں, پریشانیاں, حادثات آ رہے ہیں, اس میں انسان کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے. کرتوت کا نتیجہ کیوں ہے یہ؟ تاکہ لوگ اپنی غلطیوں سے باز آ جائے, سمجھ لے کہ عذاب کا کوڑا برس رہا ہے, اسٹریم چینج کر لو, اپنا رخ بدل لو, صراط مستقیم کی طرف آ جاؤ. اس لیے حالت ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اور مجھے پریشانی آ رہی, میرے کاروبار نہیں چل رہے, میرے بچے اگر نافرمانی کر رہے, اور میں مدتوں سے اگر ٹھیک نہیں ہو رہا, تو میں سمجھتا کہ کس نے میرے اوپر بندش کر دی, کس نے میرے اوپر جادو کر دیا, کس نے مجھے بری نظر لگا دی, کس نے مجھے باہر کا کر دیا. اب میں ان مسائل کے حل کے لیے کبھی اس کے ہاتھ جوڑ رہا, کبھی اس کے پیر پڑ رہا, کبھی اس کے تلوے چاٹ رہا, کبھی اس کے در پہ جا رہا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا فیصلہ ہو گیا, تو کون مائی کا لال ہے جو زمین پر ہمارے مسائل کو حل کرے گا؟ کون ہے وہ؟ صاحب جب قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جب تیری مدد پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے زخم نہیں دے سکتی, اور اللہ ہی اگر تیری پکڑ پر آ جائے تو پھر تجھے کوئی بچا نہیں سکتا. یہی آیت قرآن کی جو پڑھی گئی, اس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا, اللہ جب کسی قوم کے ساتھ گرفت کا, پکڑ کا, عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے, فَلَا مَرَدَّ لَهُ, پھر وہ ٹلنے والا نہیں. حکمرانوں کے تلوے چاٹ لو, جی حضوری کر لو, یہ پارٹی کو چھوڑو, وہ پارٹی میں چلے جاؤ, وہ پارٹی کو چھوڑو, وہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے سوائے اس کے وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ, سوائے اس کے کہ لوگ اللہ کے دامن کو تھام لے, اللہ کے دامن رحمت میں آ جائے, اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے. یہی تمام مسائل کا حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لو. حکمرانوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے, پارٹیوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے, مسلمانوں کے حالات بدلیں گے اعمال کے بدلنے سے. جو قرآن کہتا ہے ما اصاب من مصیبت, جو کچھ بھی تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں نا, فبما کسبت ایدیکم, تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے یہ. ویعفو عن کثیر, حالانکہ اللہ کئی غلطیوں کو تو یوں معاف کرتا, چشم پوشی کرتا, ورنہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو ایک ایک غلطی پر پکڑنا شروع کر دے تو زمین پر ایک انسان سانس نہیں لے سکتا, وہی زمین پہ نابود کر دے اللہ اس کو. ایسے خطرناک حالات کے اندر میری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آنے کے لیے تیار ہے. مسجدیں ویران ہو رہی ہے, زندگیوں سے نماز نکل چکی ہے, مدتوں سے قرآن سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے, دین کی محفلیں اجڑ رہی ہے, قبرستان کے اندر جو عبرت کی جگہ ہے دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہے, موبائل گھنٹوں میرے ہاتھ سے چھوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, زناکاری کا پورا ایٹم میری ہتھیلی کے اندر رکھ دیا گیا ہے, میری راتیں عیاشی اور فحاشی میں گزر رہی ہے, ڈنڈی مارنا, دھوکے دینا, ملاوٹ کرنا, جھوٹ بولنا, لپا ڈپی کرنا, یہ میرا زندگی کا فیشن اور آئیڈیل بن چکا ہے. ایک دوسرے کے حقوق پہ دستہ درازی کرنا, سینے میں حسد کپن پالنا, ایک دوسرے کے تعلق سے اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کرنا, رشوت اور سودی کاروبار کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر لینا, اور پھر آہستہ سے آسمان کی طرف دیکھنا کہ اللہ تو ہماری طرف پلٹ کر نہیں دیکھتا. کہ کتنا اچھا کہا ہے کسی عالم دین نے کہ لوگوں کو حالات کے بگاڑنے پر تو بڑا اعتراض ہے, ہر شخص کے زبان پر ہے حالات بہت بگڑ گئے, حالات بہت بگڑ گئے. میں کتنا بگڑ گیا, میں کتنا بگڑ گیا, اس کی طرف میری کوئی توجہ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے اے انسان تو بدل, تو بدلے گا تو حالات بدلے گی, تیرے اندر تبدیلی آئے گی تو حالات کے اندر تبدیلی آئے گی. اور صحابہ کرام نے اپنے اندر تبدیلی لائی. یہ کون ہے؟ یہ ملک فارس سے میلوں کا سفر کر کے آ رہا ہے, یہ سلمان فارس. کس لیے آ رہا ہے؟ سونے چاندی کے لیے آ رہا, دینار و درہم کے لیے آ رہا نہیں. اے اللہ کے رسول, میں نے جب اسلام کی سچائیت کو سنا تو میں بے قرار ہو کے میلوں کا سفر بھوکا پیاسا کر کے, رات دن کر کے فارس سے
میں آپ کے پاس آیا، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دامن رحمت میں لے لیجیے اللہ کے رسول۔ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ بلال حبشی ہے، یہ حبشہ سے تشریف لا رہے ہیں۔ کس لیے آ رہے؟ روپیے پیسے کے لیے، اقتدار کے لیے، کسی نوکری کے لیے؟ کیوں ہے بلال؟ اللہ کے رسول، اسلام کی سچائی سینے میں بیٹھ چکی ہے، میں کل اللہ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رسول سے جامع کوثر میں ملنا چاہتا ہوں، مجھے اسلام کے دامن رحمت میں لے لیجیے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ روم سے، یہ روم سے آ رہا ہے، رومانیہ سے، مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر کون؟ مصعب بن عمیر صبح کا لباس الگ، شام کا لباس الگ، صبح کی خوشبو الگ، شام کی خوشبو الگ، صبح کی سواری الگ، شام کی سواری الگ۔ وقت کے رسول نے دیکھے کہ مکہ کے نوجوانوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو یہ نوجوان ہٹ کے دکھتا ہے، میں نے اس کی جیسی زلفیں اور اس کے جیسا لباس اور اس کا جیسا میک اپ تو کس کا دیکھا ہی نہیں۔ لیکن جب اسلام کی سچائی سینے میں جانگی اور پتہ چل گیا کہ لات، حبل، منات سب فعل ہے، باطل ہے، اصل حق اللہ ہے، تو پھر اسلام کے دامن رحمت میں آئے۔ باپ کو جب معلوم پڑا اسلام قبول کر لیا، باپ دادا کے دین سے ہٹ گیا، جی ہاں، تو پھر میں تمہیں جائیداد سے دستبردار کرتا ہوں، قبول ہے، میں تمہیں گھر سے بے گھر کرتا ہوں، قبول ہے، اپنا لباس اتار دو، یہ میرا اپنا لباس ہے، اتار لیا، رشتہ دار نے کمبل دی، وہ کمبل اڑ گئی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور کمبل اڑے۔ کون ہے یہ نوجوان؟ کہا گیا یہ مصعب بن عمیر۔ یہ مصعب بن عمیر مکہ کا وہ نوجوان جس کی تعریف، جس کے ناز و نخروں کی تعریف اللہ کے رسول نے کی تھی،